40 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہ گار و سیاکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق آپ احباب کے سامنے چند معروضات پیش کرنی ہے، کیونکہ 7 ستمبر کو جشن ختم نبوت یہ پاکستان میں ہر مسلمان اور ہر سنی مسلمان 1974 سے مناتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ہمارے ہر مسلمان کے بچے کو ختم نبوت کے عقیدے کا علم ہونا چاہیے کہ آخر ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ عزیزان محترم، ختم نبوت کا عقیدہ یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور جس طرح ارکان اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح کملی والے آقا کی ختم نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے۔ ان 5 ارکان اسلام میں کسی ایک بھی رکن کا انکار کرنا یہ صریح کفر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جس طرح ان 5 ارکانوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح کملی والے آقا کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور چونکہ ختم نبوت نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، اور نہ ذلی، نہ بروزی، اور امام الانبیاء کے بعد نبوت کا مدعی یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر اور دائرہ ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر 465 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح اور صریح حدیث مبارکہ ہے، جو مشکوٰۃ شریف میں اور کتب سیاستہ کی بخاری شریف، مسلم شریف اور کتب سیاستہ کی معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 بیان کی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر نص قطعی ہے۔
جس کا معنی کیا ہے اور اس کی تشریح میں، کیونکہ قرآن کی تشریح یا قرآن کرتا ہے یا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، یہ میری بات آپ اپنے پلے میں باندھ لیں کہ قادیانی جب کسی مسلمان کے ساتھ بحث کرتا ہے، علماء اہل سنت سے بات کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے صرف اور صرف قرآن دکھاؤ۔ اس کو پتہ ہے کہ جناب احادیث مبارکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ تو صریح طور پر موجود ہیں، جس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن دکھاؤ، ہم قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ دکھا دیتے ہیں، لیکن ایک نقطہ دینے لگا ہوں آپ کو، اگر کسی بھی قادیانی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، قادیانی اپنے آپ کو ظاہری طور پر یہ نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں، میں بھی احمدی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، چھپ چھپ کے وہ کہتا ہے کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی وہ ہمارا نبی ہے، امتی کہلاتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، ایمان رکھتا ہے اس کانے دجال پر جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں قرآن دکھاؤ، قرآن دکھاؤ، اس کے لیے ایک نقطہ دینے لگا ہوں، قادیانی بھی ہماری طرح مسلمان ہو کر اپنے آپ کو گمان کر کے نماز ہماری طرح پڑھ دیں۔ قرآن پاک کے اندر، عربی کے اندر نماز کو الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کس کو کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم سے لے کے آپ اتحیات، درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعا تک، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ساری نماز کا جو طریقہ ہے، آپ قادیانی سے پوچھیں کہ اگر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، ذرا ہمیں قرآن پاک سے یہ تو بتاؤ، یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، ان کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے؟ قادیانی سے پوچھو کہ جناب قرآن میں دکھاؤ، پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جناب ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، عصر کی 4 رکعت فرض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں۔ یہ سب آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ اور بھئی ہمارا جو دعویٰ تھا وہ تو ثابت ہو گیا، ہم نے کہا کہ نماز اگر آپ پڑھتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا نماز بھی اس نبی کی ہے جو آخری نبی بن کر مبعوث ہوا ہے، وگرنہ دکھاؤ قرآن پاک میں کہ نماز کتنی فرض ہے اور کتنی رکعتیں فرض ہیں، کس طرح پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں کیا کیا پڑھا جائے، یہ قرآن پاک میں دکھائیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ عزیزان محترم، ہر مسلمان کو اس آیہ مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کے بچے کو یہ آیہ مبارکہ یاد ہونی چاہیے۔ کہیں بھی جناب والا مرتد کافر قادیانی اگر سوال کرے کہ قرآن پاک میں دکھاؤ کہ تمہارا نبی آخری نبی کیسے ہے، رب کا قرآن 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرا محبوب، ما کان محمد، میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی کا والد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور بھئی قرآن سن کے بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ہر بار مجھے سمجھانا پڑتا ہے، آپ اللہ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ، اونچا بولیے اللہ۔ یہ میں کوئی اپنا نعرہ نہیں لگواتا، نہ میں اپنی قوم کا نعرہ لگواتا ہوں، نہ میں اپنی تعریف کرواتا ہوں، نہ میں کسی پیر کی تعریف کرواتا ہوں، بلکہ تم سے یہ کہلواتا ہوں کہ ہمارا رب پاک ہے۔ ارے جو رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اللہ اس کے دل اور سینے کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے۔ اللہ عطا کرنے میں بخل نہیں کرتا ہے، بندہ لینے میں بخل کرتا ہے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں۔ اب وہ جو حدیث پاک بیان کی میں نے، اب یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ آج ہمیں ویسے ہی بجلی کی وجہ سے لیٹ بھی ہو گئے، بہرحال آپ پریشان نہیں ہو انشاءاللہ۔ میں ابھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنا کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ نصیب ہوا تو ختم نبوت کے موضوع پر مزید آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں گے۔ اب یہ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہے، اور یہ جو مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے واضح طور پہ فرمایا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں، کذابون ثلاثون، 30 کذاب جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ کلہم، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ سب کے سب یزعمو، یہ گمان کریں گے، انہو نبی اللہ ہے، یہ 30 کے 30 کذاب اور دجال یہ آ کے کہیں گے میری ہی امت میں، یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ اور پھر آگے واضح کر دیا، میں آخری نبی بن کے نہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو۔ آج ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بالکل بنفس نفیس حیات ہیں، اور جس وقت آپ تشریف لائیں گے کائنات میں، اس وقت میرے اور آپ کے آقا کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔
عزیزان محترم، یہ ہے ختم نبوت، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج جس طرح کے ہمارے عقیدے پر جناب والا قادیانیوں کی یلغار ہو رہی ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں ہمارے ساتھ اور جناب ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے باتیں کیسے کرتے ہیں۔ آج کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جناب والا کس عقیدے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قادیانیت کو عام کیا جا رہا ہے۔ جب ہم اس کی بات کریں جناب والا، پھر علماء پر 4th شیڈول لگائے جاتے ہیں۔ کیوں جناب آج ختم نبوت پہ بھی بات نہ کریں؟ کتنے 4th شیڈول لگاؤ گے جناب والا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کاڑے اور ان کے جھوٹے نبوت کرنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت تا قیامت باقی اور رہے گی۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، جن احباب نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ۔